السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو لمن نیوز HD اور میں ہوں سلیم طاہر۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ رہنما تحریک انصاف اور تحصیل صدر حکیم نثار کے صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ ہمایوں سرفراز خان سے لاہور میں طویل ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں سربراہ تحریک انصاف عمران خان کے چکوال جلسے کے حوالے سے اہم ذمہ داریاں حکیم نثار کو سونپ دی گئیں۔ جلسے میں تلنگانہ اور لاوا کی عوام کی بھرپور نمائندگی کی یقین دہانی کرائی گئی۔ تحریک انصاف کو تلنگانہ اور لاوا میں منظم کرنے کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ٹیفٹا کے 3 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیفٹا اداروں کے طلباء کے لیے 43 بسوں کی چابیاں چیئرپرسن ٹیفٹا کے حوالے کی۔ قصور میں بننے والے انسٹی ٹیوٹ آف لیدر ٹیکنالوجی کے منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے انسٹی ٹیوٹ آف بلیو پوٹری ڈیولپمنٹ ملتان کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے منصوبے کا بھی افتتاح کیا۔ 37 ٹیفٹا اداروں کو 62 کروڑ روپے مالیت کی 43 بسیں فراہم کی گئیں، جبکہ ان میں 12 بسیں جنوبی پنجاب کے ٹیفٹا اداروں کو دی گئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات کی کہ اشیاء خوردنوش کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے اور قیمتوں کے ساتھ ساتھ اشیاء کی طلب اور رسد پر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج سول سیکریٹریٹ میں ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کی ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی، جس میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں، دستیابی اور عوامی فلاح کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا، گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں استحکام کے لیے زرعی منڈیوں میں نیلامی کے عمل کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ صرف نوٹیفائڈ افسر ہی پرائس چیکنگ کا مجاز ہوگا۔ چیف سیکرٹری نے عوامی فلاح کے اقدامات کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے سے متعلق بھی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا اسموگ کی روک تھام کے لیے 15 اکتوبر تک تمام گاڑیوں سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے جائیں۔ فیصل آباد اور بہاولپور کے ڈویژنل کمشنر نے چیف سیکرٹری کو تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ فیصل آباد ڈویژن میں ایک ہفتے کے دوران 15,000 سے زائد مقامات کی انسپیکشن کی گئی اور خلاف ورزیوں پر 21 لاکھ روپے جرمانے، 40 مقدمات کا اندراج اور 46 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح بہاولپور ڈویژن میں گراں فروشی پر 14 لاکھ روپے جرمانے، 52 مقدمات درج اور 166 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ عوامی فلاح کے اقدامات کے تحت فیصل آباد میں 2235 جبکہ بہاولپور ڈویژن میں 4134 کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگائے گئے اور صفائی اور سیوریج سے متعلق شکایت کا بروقت ازالہ ممکن بنایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چکوال ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے لاوا کا دورہ کر کے ہائر ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کے 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا، جن میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے طلباء اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لاوا کے قیام کے منصوبہ جات شامل، جو 450 ملین روپے کی مجموعی لاگت سے مکمل ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر متعلقہ افسران کے ہمراہ دونوں ترقیاتی منصوبوں پر تعمیراتی کام کی رفتار اور معیاری تعمیر کا جائزہ لیا۔ ان ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے بارے میں ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ فضل شیر نے بتایا کہ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے طلباء لاوا کے قیام کا منصوبہ 200 ملین روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا، جبکہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال لاوا کے قیام پر 250 ملین روپے کی لاگت آئے گی۔ ڈپٹی کمشنر چکوال ڈاکٹر محمد ذیشان نے دونوں ترقیاتی منصوبوں سمیت دیگر زیر عمل ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل عمدہ معیاری تعمیر کے ساتھ ساتھ مقررہ مدت میں یقینی بنانے کی ہدایات کی، تاکہ متعلقہ شعبوں کی سہولیات ان کی دہلیز پر ہر وقت فراہم کی جا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر چکوال ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے چکوال شہر میں مرکزی جلوس کے موقع پر روٹ کا دورہ کر کے سیکیورٹی اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی انتظامات کا متواتر جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر چکوال محمد ذیشان حنیف نے DPO محمد بن اشرف کے ہمراہ AC چکوال کا دفتر میں سیکیورٹی کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا اور سیکیورٹی کیمروں کے ذریعے جلوس کے روٹ کی سیکیورٹی مانیٹرنگ کے جاری عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایات کی کہ جلوس کے اختتام تک مؤثر سیکیورٹی مانیٹرنگ برقرار رکھی جائے۔